ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا لوگوں دعائے مرد مومن تقدیروں کو ایسے بدلتی ہے، میں نے اور آپ نے اخلاص پیدا کرنا ہے۔ دعاؤں میں حضور قلب بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں بندہ غافل دیز کے ساتھ واک کر رہا ہے اور منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے ذکر ہے، ذکر کی اقسام ہے، لیکن جس گناہ کی توبہ کرنی ہے اس کے لیے نادم ہو کے حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ، جو تیر نشانے کے بغیر چھوڑا جائے وہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے، جو تیر نشانہ باندھ کے چھوڑا جائے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ بندہ کس کو پکار رہا ہے، بندے کو یا نہیں آ رہی، پکار اللہ کو رہا ہے، پکارتا تو اللہ کو ہے، اور غفلت کا مظاہرہ اس طرح کر رہا ہے، اس پکار میں سنجیدہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس لیے دعا اس طرح حضور قلب سے ہونی چاہیے جیسے بدر کے اندر۔ کتنا خوبصورت شاعر نے شعر کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی نبی کریم سجدے میں رو رہے ہیں۔ نبی کو رونے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا فرشتوں کے ساتھ، امت کے ساتھ، پھر بھی رو رہے ہیں، پھر بھی گڑ گڑا رہے ہیں۔ اتنا روئے حضرت ابوبکر نے کہا بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑنے والا۔ کہا جب تک آسمان سے وعدے وعید نازل نہیں ہوتے میں محمد کا سر نہیں اٹھے گا۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، آپ کے ساتھ فرشتوں کی فوج بھی لڑے گی، فرشتے بھی اتریں گے، جبریل و میکائیل بھی اتریں گے۔ نبی کریم نے اس سے پہلے سر کو نہیں اٹھایا۔ اور قتیبہ بن مسلم کا مشہور واقعہ ہے، قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں اور آج خوش ہیں، مسلمان جہاد کے میدانوں میں اپنا نام کما رہے ہیں۔ 1,00,000 کم از کم 1,00,000 کی فوج، قتیبہ بن مسلم کی فوج کم از کم 1,00,000 کی ہوتی تھی، اتنے بڑے جرنیل تھے۔ لیکن جنگ شروع ہونے والی ہے، قتیبہ بن مسلم جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے 12 کے 12 سپہ سالاروں کو حکم دے رہے ہیں محمد ابن واسع کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ولی اللہ لشکر میں موجود ہے۔ محمد ابن واسع کو ڈھونڈ کے لاؤ، جب تک محمد بن واسع آ کے دعا نہیں کرے گا فتح کی، قتیبہ بن مسلم پہلا تیر بھی نہیں چھوڑے گا۔ لشکری گئے ڈھونڈنے کے لیے، کیا دیکھا؟ محمد بن واسع تو ویسے ہی نیک انسان تھے، وہ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے پانی جاری ہے اور دعا کر رہے ہیں اللہ قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو کامیاب کرنا، اللہ قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو کامیاب کرنا۔ ابھی قتیبہ نے کہا بھی نہیں، قتیبہ کو خبر ملی کہ محمد بن واسع جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو اس عمل میں مشغول ہے لشکر کے اندر۔ تو قتیبہ بن مسلم کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی اور کیا کہنے لگے؟ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس جان کی، اس ہاتھ کی جس کے قبضہ قدرت میں میرا ہاتھ ہے یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی قسم، لا اصبعو، اور بعض روایات کے اندر لا اصبعو محمد ابن واسع خیر عندی من 100,000 سیف شہیر ومن 100,000 مقاتل تریر۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں قتیبہ بن مسلم کی جان ہے، محمد بن واسع کی اٹھی ہوئی ایک انگلی میرے لیے ان 1,00,000 چمکدار تلواروں سے بہتر ہے، میرے لیے ان 1,00,000 لشکریوں جریر اور بہادر اور جرت مند لشکریوں سے بہتر ہے۔ اور جنگ شروع ہوئی، گاجر مولی کی طرح دشمنوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ صحابہ، تابعین، تبا تابعین انتظامات پورے کرتے تھے، توکل اللہ پہ کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے پھر گریہ داری بھی کرتے تھے، توکل کے سارے اسباب پورے ہو جائیں۔ گھروں کی اصلاح کا بہت سے ساتھی بار بار پوچھتے بھی ہیں، میرے بھائیوں اصلاح کے سارے طریقہ کار، وہ جو آپ کے سامنے سارے دروس رکھے ہیں، تربیت کے سارے انداز کر لینے کے بعد پھر کرنا کیا ہے؟ دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین، کہنے کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد دعا کس سے کرنی؟